اسی شہر میں ہمارے جاننے والے بہت اچھے ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کو خوش رکھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری والدہ روزہ نہیں رکھ پائیں گی، وہ کئی بیماریوں میں ہیں اور بڑھاپے میں ہیں، تو ان کا صدقہ فطر بتا دیجئے کتنا، فدیہ کتنا دینا ہے۔ تو میں نے کہا، میں نے ان سے جب حساب بتایا، انہوں نے کہا نہیں، جو ہائیسٹ بن سکتا ہو وہ مجھے بتائیے، زیادہ زیادہ جو بن سکتا ہو وہ بتائیے۔ تو میں نے حساب جب کیا تو کم سے کم جب بنا تھا اس وقت، کم سے کم جو اس وقت بنا تھا وہ بنا تھا 1500 روپیہ اس وقت۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، ابھی زندہ ہے وہ بھی زندہ، ان کی والدہ بھی زندہ ہے۔ 2 سال پہلے 1500 روپے بنا تھا کم سے کم، اور اس وقت جب انہوں نے کہا ہائیسٹ، تو ہائیسٹ جب حساب کیا تو وہ 90,000 روپے بنا تھا۔ پورے مہینے کے رمضان کے روزوں کا فدیہ سب سے ہائیسٹ بنتا ہے 90,000 روپیہ، اور انہوں نے وہ ادا کیا شوق کے ساتھ۔ اللہ نے ہماری وسعت بھی دی ہے اور دین کا جذبہ بھی ہے، لہذا بڑے شوق کے ساتھ انہوں نے ادا کیا کہ میں ادا کروں گا اپنے والدہ کے روزوں کے بدلے میں۔ یہ اتنی بڑی تعداد کیسے ہو جائے گی؟ تو جواب ہے صدقہ فطر کتنا ہے۔ تو اگر آٹے سے صدقہ فطر ادا کریں گے جیسے کہ ہمارے آٹے سے کرتے ہیں، تو اس کی قیمت اس کی قیمت جو ہے وہ 60-70 روپے بنتی ہے ایک دن کا۔ آٹے کے ذریعے سے صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے کم سے کم 60-70 روپے، یا ہو سکتا ہے اس سال 80 روپے بن جائے، وہ حساب جب کریں گے، لیکن اتنی بنتی ہے۔ لیکن جب ہم صدقہ فطر ادا کریں گے کشمش سے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ فطر میں کشمش، کھجوریں، آٹا، جو، گندم اور اس طرح سے پنیر، 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کشمش ہے۔ پھر کشمش کی کوالٹیاں الگ الگ ہیں، تو میں نے سب سے زیادہ ہائی کوالٹی والی کشمش اس وقت لے لی، اور وہ 350 روپے کلو بنتی تھی، اور 3.5 کلو ایک صدقہ فطر بنتا ہے کشمش کا۔ تو 350 روپے کلو کے حساب سے 3.5 کلو بن گیا تھا 1,500 روپے، 1,1200 روپے۔ پھر پورے مہینے کے جب حساب کیا تو بن گیا 80-90 ہزار روپے، اور انہیں شوق کے ساتھ ادا کیا۔